سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرقان ماموں نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں اس قدر سناٹا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک یہ ٹک ٹک بند ہو گئی۔ گھڑی کا پینڈولم ساکت ہو گیا، یوں جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ سردی میں یکا یک اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ سارے واقعات سن کر صابرہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر واجدہ بھی چپ نہ رہ سکی۔ وہ بھی زور زور سے رونے لگی۔ واجدہ کے رونے کی آواز سن کر صابرہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے جھٹکے سے صاف کیا، اور واجدہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں رو رہی ہو؟ صابرہ، مجھے معاف کر دو۔ واجدہ نے اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں معاف کر دوں؟ صابرہ نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچتے ہوئے کہا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہمیں ہوا بھی نہ لگنے دی۔ صابرہ، تمہیں اگر ہم بتا بھی دیتے تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تمہیں ایسی باتوں پر یقین کب ہے؟ واجدہ نے کہا۔ ہاں، جن بھوتوں کو تو میں بالکل نہیں مانتی۔ مجھے واقعی اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اپنی ہونے کے ناطے تمہارا فرض تھا کہ ایک ایک بات ہمیں صاف صاف بتا دیتی۔ تم نے ہم سے وہ راز بھی چھپائے رکھا کہ نیلم تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ چلو، جن بھوتوں کے بارے میں تو تم مجھے بتا دیتی تو بقول تمہارے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اگر مجھے شادی سے پہلے یہ معلوم ہو جاتا کہ نیلم مانگے کا اجالا ہے تو میں اپنے بیٹے کی ہرگز شادی نہ کرتی۔ خاندان کی کیا لڑکیاں مر گئی ہیں جو میں ایک ملازم کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے خاندان کو خواہ مخواہ بٹا لگا لیتی؟ تم نے بہت برا کیا ہے واجدہ میرے ساتھ، میں تمہیں کبھی نہ بخشوں گی۔ یہ کہہ کر صابرہ غصے سے اٹھنے لگی۔ ماموں فرقان جو ان دونوں کی باتوں کو بڑے صبر سے سن رہے تھے، خاموش تماشائی نہ رہ سکے۔ وہ جانتے تھے کہ واجدہ نے نیلم کے بارے میں دھوکے میں رکھ کر ان لوگوں پر بڑا ظلم کیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے صرف معاف کرنا سیکھا تھا، بگڑی ہوئی بات کو بنانا سیکھا تھا۔ صابرہ، بیٹھو، ماموں فرقان نے نرمی سے کہا۔ نہیں ماموں، اب میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ تمہیں واقعی نیند آ رہی ہے؟ ماموں نے ہنس کر کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہاری نیند کوسوں دور بھاگ گئی ہوگی۔ ویسے ان لوگوں نے کام تو ایسے ہی کیے ہیں، صابرہ نے غصے سے کہا۔ صابرہ، میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر تم واجدہ کی جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ نہ ماموں، یہ نہ کہیں، صابرہ نے خفگی سے کہا۔ میں ہرگز ایسا نہ کرتی۔ اول تو میں کسی اور کی لڑکی کو گود لیتی ہی نہ۔ اگر لیتی تو دنیا والوں کو یا کم از کم لڑکی کے سسرال والوں کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتی۔ ماموں، یہ تو صریحاً دھوکہ ہوا نا۔ صابرہ، ایسا نہ کہو، اب تو ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ لوگ اپنی اس حرکت پر نادم بھی ہیں۔ تم سے واجدہ نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ میرے خیال میں تمہیں معاف کر دینا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے ماموں کہ میرے دل میں کیسی آگ لگی ہے۔ اس نے میری سگی بہن ہوتے ہوئے ستیلی بہن کا سا سلوک کیا ہے میرے ساتھ۔ اب میں بھی اسے ستیلی بن کر دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر صابرہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاؤ بابر، سمجھاؤ اسے، ماموں فرقان نے صابرہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد کہا۔ ماموں، اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، کچھ نہیں سمجھے گی، جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ بابر علی نے ماموں فرقان کو بتایا۔ بابر صاحب، کیا ہو جائے گا؟ فیاض حسین نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نیلم کو طلاق دلوا دیں گے۔ فیاض حسین کا لہجہ عجیب تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دلوا دیں طلاق، ایسی ذلت سے تو بیٹی کا باپ کے گھر بیٹھ جانا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو فیاض؟ ماموں فرقان نے مداخلت کی۔ اب ماموں دیکھیں نا، ہم نے ساری بات صاف صاف بتا دی، اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی، پھر بھی ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اب وہ ستیلی بہن بن کر دکھانے کی دھمکی دے کر گئی ہیں۔ جانے یہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میری بیٹی بہت معصوم اور سیدھی ہے، قصور تو ہمارا ہے، اسے ہمارے قصور کی سزا کیوں ملے؟ ارے کچھ نہیں ہوگا،
میں صابرہ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بس ذرا غصے میں آ گئی ہے، ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، نیلم مفت میں ماری جائے گی، وہ پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہے، ماموں فرقان نے ملائمت سے کہا۔ پھر ماموں فرقان نے فیاض اور بابر دونوں کو اچھی طرح سمجھایا، صابرہ اور واجدہ کو بھی اونچ نیچ سمجھائی۔ اب کافی وقت ہو گیا تھا، سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ ماموں فرقان نے اپنے گھر جانے کی اجازت لی، بابر علی انہیں گھر تک چھوڑنے گیا۔ ماموں فرقان کے جانے کے بعد صابرہ اکبر کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کو ایک ایک بات کہہ سنائی۔ اکبر بہت توجہ سے اپنی ماں کی بات سنتا رہا۔ نیلم کون تھی اور وہ کن مراحل سے گزری تھی، اور یہ لوگ اکبر سے نیلم کی شادی کرنے پر اچانک کس طرح راضی ہو گئے تھے۔ صابرہ نے اپنے بیٹے کو یہ ساری داستان اس انداز سے سنائی تھی کہ وہ نیلم کو ایک وبال سمجھنے لگے اور گھبرا کر اسے چھوڑنے کا تہیہ کر لے، لیکن ساری داستان سن کر اکبر نے ایک گہرا سانس لیا اور بس۔ جب اکبر کے دل میں آگ نہ بھڑکی تو صابرہ کو بہت غصہ آیا۔ اس کے دل میں آگ بھڑکی ہوئی تھی اور وہ ہر قیمت پر واجدہ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب تو اسے نیلم سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ کسی ملازمہ کی بیٹی کو بہو سمجھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں اکبر، اب کیا کریں؟ صابرہ نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے امی؟ اکبر نے بات کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھا۔ کل یہ لوگ نیلم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، صابرہ نے بتایا۔ تو لے جانے دیں، جا کر لے آؤں گا، اکبر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں لے جانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ لے جا رہی ہیں تو بس لے ہی جائیں۔ میں سمجھا نہیں، اکبر کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے لے جائیں، صابرہ نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر گھبرا گیا۔ تجھے نیلم کو طلاق دینا ہوگی۔ صابرہ کے دل کی بات بالآخر زبان پر آ گئی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اکبر نے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے والدین نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، صابرہ نے جرم بتایا۔ وہ والدین نے بولا، نیلم نے تو نہیں، اکبر نے جرا کی۔ نیلم ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، صابرہ نے دوسرا جرم بتایا۔ امی کچھ بھی ہو، میں نیلم کو طلاق نہیں دوں گا، اکبر نے جرأت مندی سے فیصلہ سنایا۔ ارے بے وقوف، تجھے پتا نہیں کہ اس پر جن کا سایہ ہے، صابرہ نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ امی آپ جن بھوتوں کی کب سے قائل ہو گئیں، اکبر نے ہنس کر کہا۔ اکبر مجھ سے بحث نہ کر، صابرہ کو غصہ آ گیا۔ امی پھر آپ بھی مجھے کسی کام کے لیے مجبور نہ کریں، اکبر نے مستحکم انداز میں کہا۔ اکبر صابرہ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، کیوں نہ ہوتا، وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ صابرہ کو پکی امید تھی کہ وہ اس کی ہدایت پر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا اور صبح ہوتے ہی نیلم کو طلاق دے دے گا، اور یہ ممکن تھا کہ وہ ماں کی محبت میں نیلم کو چھوڑ بیٹھتا۔ وہ تو بھلا ہو فرقان ماموں کا، انہوں نے اس گھر میں باد سموم چلتی دیکھ لی تھی، اس لیے انہوں نے جانے سے پہلے اکبر کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اسے مضبوط کر دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر نیلم کو نہیں چھوڑے گا۔ ساری باتیں سن کر اکبر نے کہا تھا، ماموں اس جن کا کیا ہوگا جو اس پر آتا ہے؟ اس جن کی فکر نہ کرو، اس جن کو میں بھگاؤں گا، ماموں فرقان نے یقین دلایا۔ اگر آپ نے جن سے نجات دلا دی تو پھر میں کبھی نیلم کو نہیں چھوڑوں گا، اکبر نے کہا۔ جب اکبر نیلم کو چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہ ہوا تو صابرہ نے اسے غصے میں اپنے کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ اکبر خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اکبر کے چلے جانے کے بعد صابرہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اکبر نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا یہ کام کیا کہ وہ گاڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ وہ ماموں فرقان کے گھر عزیز آباد پہنچا۔ ماموں فرقان دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان نے منہ دھوتے ہوئے آواز لگائی، دیکھو بیٹا کون ہے دروازے پر؟ شمسا باورچی خانے میں تھی۔ وہ اپنے ابو کی آواز سن کر دروازے کی طرف لپکی، دروازہ کھولا تو سامنے اکبر کھڑا تھا۔ آئیے آئیے اکبر میاں۔ شمسا عمر میں اس سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن رشتے میں اس کی پھوپھی ہوتی تھی، لہٰذا وہ رشتے کی مناسبت سے اسے چھوٹا ہی سمجھ کر برتاؤ کرتی۔ سلام پھوپھی جان، اکبر اسے جان بوجھ کر بڑا بنانے کی کوشش کرتا۔ جیتے رہو، شمسا بجائے شرمانے کے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیتی۔ کون ہے بھائی شمسا؟ ماموں فرقان نے اندر سے پوچھا۔ ابو اکبر آئے ہیں، شمسا نے بتایا۔ چلو اکبر اچھے وقت پر آیا ہے، ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں میں ناشتہ ہی کرنے آیا ہوں، اکبر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا امی نے گھر سے نکال دیا؟ شمسا نے چھیڑا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اکبر نے پھیکے لہجے میں کہا۔ ناشتے کے بعد اکبر نے ماموں فرقان کو رات کی ساری رودات سنائی۔
ماموں فرقان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان نے جلدی سے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور بڑی ملائمت سے کہا، ہیلو۔ اس ہیلو کے جواب میں ادھر سے جو کہا گیا اسے سن کر ماموں فرقان نے اکبر کو فکر مندی سے دیکھا۔ ماموں، کس کا فون ہے؟ ماموں فرقان کو اپنی طرف فکر مندی سے دیکھنے پر اکبر نے پوچھا۔ تمہارے ابو ہیں فون پر۔ ماموں فرقان نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ صابرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں فوراً گھر بلایا ہے۔ گاڑی تمہارے پاس ہے، صابرہ کو ہسپتال لے جانا ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ ہسپتال کا نام سن کر اکبر کو سردی میں پسینہ آ گیا۔ کیا ہوا امی کو؟ لائیے ذرا فون مجھے دیجیے۔ ماموں فرقان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھما دیا۔ جی ابو، کیا ہوا امی کو؟ اکبر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بیٹے آپ فوراً گھر آئیں، فون پر وقت ضائع نہ کریں، بابر نے نرمی سے کہا۔ اچھا ابو، میں فوراً یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اکبر نے کھڑے ہوتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہوا۔ ماموں، میں جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہسپتال پہنچ کر جو بھی صورتحال ہو دکان پر مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے ماموں۔ اکبر نے گھر سے نکل کر عجلت میں گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے سڑک پر آ گیا۔ اکبر کے انکار سے صابرہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ صدمہ تو اسے اس بات کا بھی کم نہیں تھا کہ نیلم ایک ملازمہ کی اولاد تھی اور واجدہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس صدمے کے ساتھ ہی اکبر نے نیلم کو طلاق دینے سے انکار کر کے صابرہ کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ صابرہ یہ کاری ضرب برداشت نہ کر سکی، وہ رات بھر روتی رہی۔ صبح کچھ دیر کو اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اٹھی تو اٹھا نہ گیا۔ وہ شاید ڈپریشن کا شکار تھی۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں فوری طور پر اسے ڈرپ لگائی گئی، طاقتور انجیکشن اور ادویات دی گئیں۔ شام تک اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ فیاض اور واجدہ 2 بجے کی فلائٹ سے نیلم کو لے جانے والے تھے، لیکن صابرہ کے ہسپتال پہنچ جانے کی وجہ سے فیاض نے سیٹیں کینسل کروا دیں۔ دونوں نے ہسپتال جانا چاہا، لیکن بابر جانتا تھا کہ اگر وہ دونوں ہسپتال پہنچے تو صابرہ انہیں دیکھ کر غصے میں آ جائے گی۔ ڈاکٹروں نے پہلے ہی تنبیہ کر رکھی تھی کہ مریضہ کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ بابر علی نے دونوں کو نرمی سے سمجھا دیا کہ وہ ہسپتال نہ جائیں۔ ڈاکٹروں نے مریضہ سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے۔ دوپہر کو ماموں فرقان ہسپتال پہنچ گئے۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر صابرہ دھیرے سے مسکرائی۔ ماموں فرقان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کے دل میں پھول کھل جاتے تھے۔ ان کے اندر ایسی مقناطیسی کشش موجود تھی، جو بھی انہیں دیکھتا اس کا دل ان کی طرف کھنچتا۔ ماموں فرقان کے احترام میں صابرہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ صابرہ، لیٹی رہو، اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ماموں فرقان نے ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، صابرہ نے مسکرا کر کہا۔ پھر غصہ ہوگا؟ ماموں فرقان بولے۔ نہیں، غصہ بھی نہیں، صابرہ نے اپنے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ یہاں ہسپتال میں کس خوشی میں تشریف لائی ہیں؟ ماموں فرقان نے ہنس کر پوچھا۔ میں خود تو نہیں آئی، یہ لوگ لائے ہیں۔ صابرہ نے بابر اور اکبر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ہم لوگ ہسپتال نہ لاتے تو یہ اب تک چل بسی ہوتی، بابر نے مذاق میں کہا۔ ہاں، آپ تو یہی دعا کریں گے۔ صابرہ نے بابر کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ماموں فرقان نے لڑائی کے آثار دیکھے تو فوراً درمیان میں آ گئے۔ اچھا بھائی، لڑائی نہیں ہوگی، یہ ہسپتال ہے، اسے گھر سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا بابر، یہ بتاؤ کہ نیلم کا کیا ہوا؟ نیلم گھر میں ہے، وہ لوگ آج نہیں گئے، صابرہ کی وجہ سے رک گئے، ہو سکتا ہے کل جائیں، بابر نے بتایا۔ صابرہ کے بارے میں ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے؟ ماموں فرقان نے بابر سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شام تک یہاں سے نکال دی جائیں گی، بابر نے پھر شوخی دکھائی۔ دیکھیں ماموں، انہیں سمجھائیں، صابرہ نے خفگی سے کہا۔ بابر، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تم اپنی عاقبت خراب کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اچھا ماموں، آپ بھی کیوں نہیں، آخر ماموں کس کے ہیں؟ صابرہ نے اس مرتبہ ماموں فرقان کو بھی لپیٹ میں لیا۔ اس بات کا احساس کر لیں کہ میں ہسپتال میں ہوں۔ ماموں فرقان کچھ دیر اور بیٹھے، خوش گپیاں ہوتی رہیں، پھر وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ شام کو ڈاکٹر نے صابرہ کو گھر جانے کی اجازت دی، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی مسئلے پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کے علاوہ مکمل آرام کریں۔ صابرہ کو خاصی نکاہت تھی، وہ ایک ہی دن میں برسوں کی مریضہ نظر آنے لگی تھی۔ گھر آنے سے پہلے ہی صابرہ نے بابر کو ہدایت کر دی تھی کہ واجدہ اور فیاض میرے سامنے نہ آئیں، مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر ہی غصہ آنے لگتا ہے۔ بابر عجیب مخمسے میں پھنس گیا تھا، ایک طرف بیوی تھی، دوسری طرف بیٹے کی سسرال۔ سسرال سے پہلے وہ اس کی سالی تھی، دوہرا رشتہ تھا۔
وہ کس طرح ان سے کہتا کہ صابرہ کے کمرے میں نہ جائیں؟ وہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھنے کی بھی روادار نہیں۔ ہسپتال تک تو بات نبھ گئی، وہاں تو ڈاکٹروں کی آڑ لے لی گئی تھی، ملاقاتی ممنوع قرار دیے گئے، لیکن اب جب کہ وہ گھر پر آ گئی تو انہیں ملنے سے کیسے روکا جاتا؟ لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا کہ فیاض اور واجدہ کو صاف صاف بتا دیا جاتا۔ تب بابر کافی دیر تک انہیں بتانے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرتا رہا، لیکن وہ کتنے ہی میٹھے الفاظ ڈھونڈ لیتا، کیسا ہی رس بھرا لہجہ اختیار کر لیتا، لفظوں کے ہیر پھیر اور لہجے کی تبدیلی سے مفہوم تو نہیں بدل سکتا تھا۔ جب واجدہ نے صابرہ کے گھر آنے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کی تو بابر واجدہ کا نرمی سے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ان کے پیچھے پیچھے فیاض بھی تھا۔ واجدہ، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ بابر نے ملائمت سے کہا۔ نہیں بابر بھائی، آپ کہیں میں کیوں برا مانوں گی بھلا؟ واجدہ نے اسے یقین دلایا۔ تم صابرہ کے کمرے میں مت جاؤ، وہ اس وقت پاگل ہے، اسے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے اور نہ سنائی، اور جب آدمی کو کچھ دکھائی نہ دے سنائی نہ دے تو ایسے آدمی کے سامنے جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری سگی بہن ہے، تمہارا دل اس کے لیے تڑپتا ہوگا، تم اسے دیکھنا چاہو گی، لیکن واجدہ، ایسی عیادت کا کیا فائدہ جو مریضہ کو تسلی دینے کے بجائے نقصان پہنچا دے؟ صابرہ کو اس بات سے دکھ پہنچا ہے، اب وہ تمہارا اور فیاض کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ بابر نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کہا۔ یہ سب سن کر فیاض کے چہرے کی رنگت بدل گئی، وہ چور سا ہو گیا۔ واجدہ یہ سب سن کر بے اختیار رو پڑی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس نے نیلم کے بارے میں حقائق نہ بتلا کر غلطی کی تھی، جرم کیا تھا، لیکن اس نے اپنے اس جرم کی صابرہ سے معافی بھی مانگ لی تھی، پھر تو اسے معاف کرنا چاہیے تھا۔ تب فیاض حسین ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے صوفے کے نزدیک پہنچ کر واجدہ کے شاننے پر ہاتھ رکھا۔ واجدہ! واجدہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی، جی۔ واجدہ، اپنے آنسو پونچھ لو، اٹھو یہاں سے چلیں، ابھی وقت ہے، ایئرپورٹ چلتے ہیں، رات کی فلائٹ سے لاہور نکل جائیں گے، چلو جلدی کرو، تیاری کرو، یہاں کافی عزت افزائی ہو گئی۔ یہ کہہ کر فیاض کمرے سے نکل گیا۔ بابر اسے روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہ سکا۔ واجدہ نے آنسو بھری آنکھوں سے بابر کو دیکھا اور بڑے درد سے بولی، فیاض ٹھیک کہہ رہے ہیں بابر بھائی، ہمیں اب اس گھر میں نہیں رکنا۔ بابر گونگا ہو گیا، وہ نہ تو یہ کہہ سکا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور نہ یہ کہہ سکا کہ مت جاؤ۔ واجدہ اپنے آنسو پہنچتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ اکبر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ اس اذیت ناک صورت کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ وہ نیلم کو کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ نیلم اس کے خوابوں کی شہزادی تھی، اس نے نیلم کے خواب دیکھے تھے اور یہ اتفاق تھا کہ وہ حاصل ہو گئی تھی۔ اب اپنے خوابوں کی شہزادی کو کیسے چھوڑ دیتا؟ اکبر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنے لٹتے ہوئے کارواں کے نظارے میں محو تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر آواز دی ہو۔ وہ یکدم چونک پڑا، چونک کر اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ دروازے پر نیلم کھڑی تھی۔ آؤ نیلم، میرے خوابوں کی شہزادی، میرے نزدیک آؤ، اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ امی ابو جا رہے ہیں، نیلم نے بیڈ کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ مجھ سے انہوں نے تیاری کرنے کو کہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اکبر نے چونک کر پوچھا۔ لاہور، اور کہاں؟ نیلم نے اسپاٹ لہجے میں بتایا۔ اس وقت؟ اکبر حیران ہوا۔ ابو بہت غصے میں ہیں، وہ اب یہاں سے فوراً چلے جانا چاہتے ہیں۔ ویسے جانا تو ہے، کل نہ گئے آج چلے گئے۔ اچھا، اکبر نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا، وہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ نیلم کو پلک جھپکائے بنا ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، اور اس کے اس طرح دیکھنے سے نیلم شرما گئی۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ نیلم، تم جانتی ہو؟ تم کہاں جانتی ہوگی؟ نیلم، یہ دنیا والے تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، لیکن نیلم، میں نے قسم کھا لی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں بڑی آرزوؤں سے حاصل کیا ہے۔ اکبر جذباتی ہو گیا۔ اکبر، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، میں تمہاری ہوں، تمہاری رہنا چاہتی ہوں، نیلم نے بے اختیار کہا۔ جب نیلم اکبر کی ہونے کا عہد کر رہی تھی تو اسی وقت کہیں سے میاؤں کی خوفناک آواز آئی، اور اسے ایسے لگا جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا ہو۔ گلا گھٹنے کا احساس بس چند لمحوں کے لیے ہوا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گلے کے پاس لے کر اوہ کر کے رہ گئی۔ کیا ہوا نیلم؟ اکبر نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ کچھ نہیں، نیلم نے اپنی کیفیت چھپا لی۔ گلے میں کچھ خراش سی محسوس ہوئی۔ ابھی میاؤں کی آواز آئی تھی۔ اکبر نے فکر مند ہو کر کمرے میں ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ میں نے تو نہیں سنی، نیلم نے یہاں بھی جھوٹ بولا۔
اکبر نے بیڈ کے نیچے ادھر ادھر کالے بلے کو تلاش کیا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ لیکن امی کو تم لوگوں کے جانے کا معلوم ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں، نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، میں جا کر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر صابرہ کے کمرے میں پہنچا۔ صابرہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ امی، خالہ اور خالو ابھی جا رہے ہیں، اکبر نے فکر مندی سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ جانے دو، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ امی، آپ ان سے بات کر لینا۔ اکبر نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، صابرہ بولی۔ آخر کب تک؟ اکبر نے پوچھا۔ ساری زندگی، صابرہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کیا تو مجھ سے واقف نہیں؟ اکبر اپنی ماں کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کیا صابرہ کی ضد سے گھر کا ہر فرد واقف تھا۔ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتی، صحیح یا غلط، اس پر زندگی بھر کاربند رہتی۔ اب اس نے اپنی سگی بہن اور بہنوئی کی شکل نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو دنیا کا کوئی آدمی اسے اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر خاموشی سے سر جھکائے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس موضوع پر اپنے باپ سے بات کرے۔ وہ بابر کو سارے گھر میں تلاش کرتا رہا، بالآخر ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ بابر ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا اور سوچوں میں گم۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ اکبر کو دروازے پر پا کر اس نے سر کے اشارے سے اسے نزدیک بلایا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ ابو، اکبر کی آواز میں لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں اکبر، تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا کہنے آئے ہو۔ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ابو، وہ لوگ جا رہے ہیں، اپنے ساتھ نیلم کو بھی لے جا رہے ہیں، اکبر نے فکر مندی سے کہا۔ تو جانے دو، وہ نیلم ان کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں، بابر نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن ابو، اس طرح، اکبر کے لہجے میں افسوس تھا۔ اور کس طرح جائیں؟ اس گھر میں ان کی جو عزت افزائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس طرح نہیں جائیں گے تو اور کس طرح جائیں گے؟ بابر نے غصے سے کہا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ماموں فرقان کا فون آ گیا۔ بابر نے ان کی بات سننے سے پہلے گھر کی صورتحال بتائی۔ ماموں فرقان یہ سب سن کر پریشان ہو گئے، بولے، یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ ماموں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صابرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا بابر، تم یوں کرو کہ ان لوگوں کو روکو، میں آ رہا ہوں۔ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ گھر سے نہ جائیں۔ نیلم کو ہر قیمت پر روکنا ہے، اسے ان کے ساتھ نہیں جانے دینا۔ کیوں ماموں؟ بابر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ میں آ کر بتاتا ہوں، مختصر اتنا سن لو کہ دادا غفور نہیں چاہتے کہ نیلم کراچی چھوڑے۔ اگر وہ کراچی سے چلی گئی تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گی۔ ماموں فرقان نے انکشاف کیا۔ تفصیل میں آ کر بتاتا ہوں، تم انہیں میرے گلشن پہنچنے تک روکے رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے ماموں، آپ آئیں، میں انہیں اس وقت تک کے لیے روکتا ہوں۔ ٹیلی فون بند کر کے بابر نے اکبر کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، بیٹے، واجدہ کو بلاؤ۔ اکبر چاہتا تھا کہ وہ باپ سے ماموں فرقان کے فون کے بارے میں معلوم کرے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واجدہ کے ساتھ کمرے میں واپس آیا۔ واجدہ کے ہاتھ پر ساڑی لٹکی ہوئی تھی، شاید وہ اسے طے کرتے کرتے اکبر کے ساتھ آ گئی تھی۔ جی بابر بھائی، واجدہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بابر نے دیکھا کہ واجدہ کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تیر رہے تھے۔ بیٹھو واجدہ، بابر نے اپنے نزدیک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بابر بھائی، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہوں۔ واجدہ، ماموں فرقان کا فون آیا تھا، وہ ابھی آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملے بغیر گھر سے نہ جائیں، وہ کچھ نیلم کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تفصیل وہ آ کر بتائیں گے، اگر مناسب سمجھو تو آدھ گھنٹہ رک جاؤ، اتنی دیر میں وہ یہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ ماموں فرقان کا نام سن کر واجدہ نرم پڑ گئی۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ بابر کے کہنے کے مطابق ماموں فرقان آدھ گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے واجدہ اور فیاض سے ڈرائنگ روم بند کر کے بات کی۔ بابر علی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہ دونوں ایک منٹ بھی اس گھر میں رکنے کو تیار نہیں تھے، جبکہ ماموں فرقان چاہتے تھے کہ وہ رات کی فلائٹ سے لاہور نہ جائیں، انہیں لاہور ایئرپورٹ پر دقت ہوگی۔ ماموں فرقان کے سمجھانے سے وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رات کی فلائٹ سے واپس نہیں جائیں گے، صبح دن کی فلائٹ سے چلے جائیں گے، لیکن اب یہاں نہیں رکیں گے، رات کسی ہوٹل میں جا کر ٹھہریں گے۔ ماموں فرقان پھر اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے پرخلوص رویے سے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ بے شک اس گھر میں نہ رہیں، لیکن ہوٹل بھی نہ جائیں۔ وہ رات کو ان کے گھر رہیں۔ پھر انہوں نے نیلم کے بارے میں بھی بات کی، لیکن تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ پہلے میرے ساتھ گھر چلو، وہاں جا کر بات ہوگی۔ ماموں فرقان نے ایسا پتہ پھینک دیا تھا
جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ نیلم میں واجدہ اور فیاض کی جان تھی۔ نیلم کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ ماموں فرقان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر عزیز آباد پہنچ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا گھر ان لوگوں کی نظر میں چھوٹا دکھائی دے گا، لیکن ان کا دل چھوٹا نہیں تھا۔ وہ بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا دل دریا اور دماغ سمندر تھا۔ ان کی شخصیت شجر سایہ دار کسی تھی۔ فیاض حسین اپنے شہر کا ایک بڑا آدمی تھا، لیکن اس میں تکبر نہیں تھا۔ یہی حال واجدہ کا بھی تھا۔ واجدہ تو فیاض حسین سے اس معاملے میں دو ہاتھ آگے تھی۔ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی عزت کرنا خوب جانتی تھی۔ اس کی اسی عادت نے تو اسے نیلم دلوائی تھی۔ حسنہ کو اس نے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حسنہ اس کے حسن سلوک پر مر مٹی تھی اور اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن لفظوں کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ عزیز آباد پہنچ کر واجدہ اور فیاض نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ماموں فرقان کے 120 گز کے مکان کی دونوں میاں بیوی نے کچھ اس طرح تعریف کی کہ انہیں اپنا مکان محل معلوم ہونے لگا۔ شمسا نے نیلم کو دیکھتے ہی گلے لگایا۔ نیلم بھی اس طرح شمسا کے گلے لگی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ مومانی ریحانہ نے بھی واجدہ کو اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے ان کی آمد کی منتظر تھی۔ گھر میں ایک ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ واجدہ کو اس ماحول میں بڑا سکون ملا۔ جب سے وہ کراچی آئی تھی جیسے سولی پر لٹکی رہی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں کھچ رہی تھی۔ اب جا کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کو راحت کا احساس ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ ایک کمرے میں اکٹھا ہو گئے۔ رات گئے تک خوش گپیاں چلتی رہیں۔ دوسرے دن دوپہر کی فلائٹ سے واجدہ اور فیاض لاہور چلے گئے۔ نیلم کو انہیں مجبوراً چھوڑ کر جانا پڑا۔ دادا غفور کی یہی ہدایت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نیلم اگر یہاں سے چلی گئی تو سخت نقصان میں رہے گی۔ وہاں سید پور کا جن اسے کہیں کا نہ رکھے گا۔ دادا غفور چاہتے تھے کہ اس جن سے نجات کے لیے کوئی ٹھوس عمل کیا جائے۔ اس عمل کے لیے نیلم کا نظروں کے سامنے رہنا ضروری تھا۔ اکبر اور بابر ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے۔ جاتے ہوئے واجدہ نے نیلم کو ماموں فرقان کے قریب کرتے ہوئے کہا تھا، ماموں فرقان، نیلم کو شمسا کی طرح سمجھنا، میں اسے محض آپ کے سہارے چھوڑے جا رہی ہوں۔ ہاں واجدہ، تم اطمینان سے جاؤ، نیلم کی فکر مت کرو، یہ مجھے شمسا سے بھی زیادہ عزیز رہے گی۔ ماموں فرقان نے یہ الفاظ رسمن نہیں کہے تھے، بلکہ انہوں نے جو کہا تھا اسے اپنے دل پر لکھ لیا تھا۔ جب یہ لوگ گلشن سے نکلے تھے تو صابرہ کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس نے یہی قیاس کر لیا تھا کہ واجدہ اور فیاض نیلم کو لے کر لاہور جا چکے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ ایئرپورٹ نہیں ماموں فرقان کے گھر چلے گئے ہیں، اور یہ کہ نیلم اپنے والدین کے ساتھ لاہور نہیں گئی ہے، ماموں فرقان کے یہاں ہے۔ اور یہ بات اسے اس وقت معلوم ہوئی جب ماموں فرقان شام کو نیلم کے ساتھ گلشن پہنچے۔ واجدہ اور فیاض 12:30 بجے کے قریب ایئرپورٹ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد 1 بجے کے قریب ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر سپہر کو ماموں فرقان نیلم کو لے کر دادا غفور کے گھر برنس روڈ پہ پہنچے۔ دادا غفور کی یہی ہدایت تھی کہ وہ نیلم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ برنس روڈ پر جاتے ہوئے ماموں فرقان نیلم کو بغور دیکھتے رہے۔ انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ دادا غفور ان کے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ وہ بہت دن سے بلا رہے تھے، ہم نے سوچا کہ آج ان کے گھر چلا جائے۔ تم بھی آئی ہو، سوچا کہ تمہیں بھی ساتھ لے چلیں۔ تم نے وہ علاقہ نہیں دیکھا ہوگا، تمہاری سیر بھی ہو جائے گی۔ ماموں فرقان ٹیکسی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے مومانی ریحانہ اور شمسا تھیں۔ نیلم ان دونوں کے درمیان میں تھی۔ ماموں فرقان نے نیلم کو درمیان میں قصدن بٹھایا تھا۔ ٹیکسی تیزی سے برنس روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماموں فرقان نیلم کو گزرنے والی سڑکوں اور جگہوں کے نام بتاتے جاتے تھے۔ صدر سے نکلنے کے بعد اچانک نیلم کا رنگ بدلا۔ اس نے گھبرا کر ماموں فرقان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، ماموں، مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ بیٹا، ہم نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ہم دادا غفور کے یہاں جا رہے ہیں۔ نہیں ماموں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ یہیں اتار دیں، نیلم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ روکو ٹیکسی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نیلم نے اچانک دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مومانی ریحانہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماموں فرقان کا اسے درمیان میں بٹھانا کام آ گیا۔ اس بات کا پورا امکان تھا کہ وہ اگر کنارے پر بیٹھی ہوتی تو اب تک کب کا ٹیکسی کا دروازہ کھول چکی ہوتی۔ نیلم کی بات سن کر ٹیکسی والے نے فرقان ماموں کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ کیا معاملہ ہے۔ ٹیکسی مت روکنا، یہ بات ماموں فرقان نے ٹیکسی والے کو اشارے سے سمجھائی۔ ماموں فرقان کچھ پڑھ رہے تھے۔
اس لیے زبان سے کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے۔ نیلم پریشان مت ہو بیٹے، مومانی ریحانہ نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ نیلم نے اپنا سر فوراً مومانی کے کندھے سے اٹھا لیا اور ایک مرتبہ پھر ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر واپس لے چلیں، نیلم نے ماموں فرقان سے التجا کی۔ ماموں فرقان نے اشارے سے نیلم کو قریب آنے کو کہا، جیسے وہ اسے آہستگی سے کچھ بتانا چاہتے ہوں۔ نیلم ان کا اشارہ پا کر جب آگے کی طرف جھکی تو ماموں فرقان نے اس کے چہرے پر زور سے پھونک ماری۔ نیلم نے ایک جھرجھری سی لی، پھر وہ بڑے اطمینان سے سیٹ سے کمر لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ جو اس کا رنگ بدل گیا تھا اور بار بار ٹیکسی سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور سمندر کی طرح خاموش ہو گئی۔ برنس روڈ کا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ ماموں فرقان نے بائیں جانب ٹیکسی مڑوائی اور پھر تھوڑا سا اندر جا کر اسے روکنے کو کہا۔ ٹیکسی سے اتر کر ماموں فرقان نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ لوگ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دادا غفور کے گھر والوں نے نیلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نیلم نے ان لوگوں کو دیکھ کر بظاہر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ماموں فرقان نے دادا غفور کے کمرے میں جا کر نیلم کی آمد اور اس کی کیفیت کے بارے میں بتایا اور بولے، دادا غفور، نیلم کو جلد دیکھ لیجئے، کہیں اس کی حالت نہ بگڑ جائے۔ ارے فرقان، تم فکر نہ کرو، وہ اب آ گئی ہے۔ یہ گھر کسی قلعے کی طرح ہے، بالکل محفوظ۔ اس گھر میں کوئی غیر انسانی مخلوق بھی پر نہیں مار سکتی۔ دادا غفور نے بے نیازی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، ماموں فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتے ہو تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان اس لیے ہوں کہ اس کی ماں اسے میرے سپرد کر گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے بخیر و عافیت اس کے گھر پہنچا دوں۔ اچھا بھائی، لاؤ بلاؤ اسے، دادا غفور نے کہا۔ ماموں فرقان فوراً اٹھے، اندر کمرے میں آئے۔ نیلم دادا غفور کے پوتیوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں مصروف تھی۔ ماموں فرقان کا چہرہ دیکھتے ہی وہ سہم گئی۔ ماموں فرقان نے اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، لیکن اس کا اظہار نہ کیا۔ خوش ہو کر بولے، ہاں بھائی، گپیں شروع ہو گئیں۔ تم لڑکیوں میں یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ بہت جلد ایک دوسرے سے گھل مل جاتی ہو۔ آؤ نیلم، دادا غفور کو سلام کر لو، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ مجھے ماموں؟ نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ نیلم کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور خوش ہو کر بولے، آؤ نیلم بیٹے آؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ آداب دادا، نیلم نے آنکھیں جھکائے آداب کیا۔ جیتی رہو بیٹی، دادا غفور نے دعا دی۔ نیلم سکڑ سمٹ کر دادا غفور کے پاس چوکی پر بیٹھ گئی۔ دادا غفور گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آگے جھک کر نیلم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیسی ہو بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں دادا۔ دادا غفور نے اپنی کالی واسکٹ کی جیب میں سے ایک 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو بیٹا، یہ رکھ لو۔ ارے دادا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نیلم نے دھیرے سے کہا۔ نیلم، تکلف نہ کرو، فوراً نوٹ پکڑ لو۔ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں منہ دکھائی کے 100 روپے مل رہے ہیں۔ ذرا اپنی مومانی ریحانہ سے پوچھنا، وہ آج تک روتی ہے۔ اسے دادا غفور نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو 5 روپے ٹکائے تھے، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ دادا غفور مسکرا دیے مگر بولے کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے تکیے کے نیچے سے تسبیح نکالی اور وہ اندر سے کسی کو آواز دینے ہی والے تھے کہ ماموں فرقان بولے، دادا پانی لاؤں کیا؟ ہاں، ایک گلاس پانی چاہیے، دادا غفور نے کہا۔ ماموں فرقان پانی لینے اندر چلے گئے۔ جب پانی لے کر آئے تو دادا تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پانی اپنے نزدیک رکھنے کو کہا۔ ماموں فرقان نے گلاس چوکی پر رکھ دیا۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد دادا غفور نے گلاس اٹھا کر پھونکے ماری اور نیلم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو نیلم، یہ پانی پی لو۔ پانی کے گلاس کو نیلم نے غور سے دیکھا، گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے ذرا جھجکی۔ دادا، مجھے پیاس نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جتنا پی سکتی ہو پی لو۔ نیلم، یہ پانی فوراً پی لو، تمہارے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا ماموں، نیلم نے دادا غفور کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ گلاس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے اسے گھورنے لگی۔ پانی میں کچھ پڑا ہوا ہے کیا نیلم؟ دادا غفور نے پوچھا۔ یہی دیکھ رہی ہوں، نیلم نے گلاس کو بدستور گھورتے ہوئے کہا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں، ماموں فرقان نے ہاتھ بڑھایا۔ نیلم نے گلاس ماموں فرقان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے ذرا اوپر روشنی میں کر کے گلاس کو دیکھا، پانی بالکل صاف تھا، اس میں کوئی تنکا وغیرہ نہیں تھا۔ نیلم، پانی تو بالکل صاف ہے، پی لو۔ ماموں فرقان نے گلاس نیلم کی طرف بڑھایا۔ نیلم نے گلاس پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے بغور دیکھنے لگی۔ بیٹے وہم نہ کرو، پانی پی لو، اس مرتبہ دادا غفور بولے۔ لیکن نیلم نے پانی نہ پیا، وہ بدستور اسے گھورتی رہی۔
ماموں فرقان نے دادا غفور کی آنکھوں میں دیکھا۔ دادا غفور کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ نیلم پانی پی لو، جلدی کرو۔ ماموں فرقان نے ذرا تہکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ اسے تو خود کیوں نہیں پی لیتا؟ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے؟ اچانک نیلم کا لب و لہجہ بدل گیا۔ اس نے مردانہ آواز میں کہا اور اس پانی کو ماموں فرقان کے منہ پر پھینک دیا۔ پورے گلاس کا پانی ماموں فرقان کے چہرے اور لباس پر پڑا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ماموں فرقان کی گھبراہٹ سے نیلم بڑی محظوظ ہوئی۔ اس نے ایک زورداری کہا لگایا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولی، بس فرقان، ایک گلاس پانی سے ڈر گئے، اب ہم جا رہے ہیں۔ نیلم جو ہونک بن گئی تھی اپنی اصل حالت پر آ گئی۔ اب نہ آنکھیں پھٹی رہیں اور نہ رنگ لال انگارا رہا، نہ مردانہ آواز رہی۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا جو شانے سے ڈھلک چکا تھا۔ دوپٹہ درست کر کے اس نے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ اسے وہ بھیگے ہوئے نظر آئے۔ نیلم نے حیرت سے انہیں دیکھا اور نکاہت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہوا ماموں؟ بیٹی تمہیں نہیں معلوم؟ ماموں فرقان نے ہنس کر دادا غفور کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتی؟ نیلم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ سر کیوں پکڑ رہی ہو؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں، میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، نیلم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تب ہی دادا غفور نے ماموں فرقان کو اشارہ کیا کہ وہ گلاس میں اور پانی لے آئیں۔ ماموں فرقان نے شیشے کا خالی گلاس اٹھایا اور اندر سے دوبارہ پانی لے آئے۔ دادا غفور نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور گلاس نیلم کی طرف بڑھا دیا۔ لو بیٹا، پانی پی لو، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نیلم نے فوراً گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جلدی سے پانی پی گئی۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ چہرے پر جو مردنی پھیل گئی تھی وہ کم ہوئی۔ ذرا بشاشت آئی، پھر وہ اٹھتے ہوئے بولی، دادا جی میں اندر جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تم اندر جاؤ۔ دادا غفور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نیلم نے بڑی فرما برداری سے ذرا آگے ہو کر ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ دادا غفور نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا فکر نہ کرنا، تمہیں بہت جلد اس موذی سے نجات مل جائے گی۔ کس موذی سے دادا؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس موذی سے بیٹا جو خود کو سید پور کا بتاتا ہے۔ اس کا نام ابھی نہیں معلوم، وہ بھی کر لیں گے۔ بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بہت ہیں اسے سمجھانے کے لیے، دادا غفور نے بڑے یقین سے کہا۔ اچھا دادا، شکریہ۔ نیلم کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، بہرحال وہ مدد کرنے کو کہہ رہے تھے، لہٰذا ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا، سو اس نے کر دیا۔ پھر وہ دادا غفور کو خدا حافظ کہہ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں خواتین بیٹھی تھیں۔ فرقان، اس لڑکی کے لیے کچھ کرو، اس نے اس پر خاصا قبضہ جما لیا ہے، دادا غفور نے نیلم کے جانے کے بعد کہا۔ آپ بتائیں کیا کروں؟ ماموں فرقان خود پریشان تھے۔ ایک رات قبرستان میں گزار لو گے؟ دادا غفور نے پوچھا۔ گزار لوں گا، ماموں فرقان نے اس طرح کہا جیسے یہ ان کے لیے معمولی بات ہو۔ ڈرو گے تو نہیں؟ دادا غفور ہنسے۔ دادا غفور، میں بچہ تھوڑی ہوں، ماموں فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں، دادا غفور نے ہنس کر کہا۔ بھائی، قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تم نے تو وہاں پوری رات گزارنی ہے۔ میں یہ کام خود کرتا لیکن بڑھاپے نے اب اس قابل نہیں رکھا ہے کہ اتنا لمبا عمل کر سکوں۔ دادا غفور، آپ فکر نہ کریں، ماموں فرقان نے کہا۔ میں بھی اگرچہ جوان نہیں لیکن ایک رات تو ضرور گزار لوں گا قبرستان میں۔ پھر دادا غفور نے ماموں فرقان کو بتایا کہ قبرستان میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، وہاں کس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، ایسی صورتوں میں کیا کرنا ہوگا۔ ماموں فرقان نے تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، جو چیزیں وہاں پڑھنا تھیں انہیں ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد دادا غفور سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ دادا غفور اپنے کمرے سے مشکل سے نکلتے تھے۔ گھر میں کوئی بھی آتا جاتا وہ ان سے ملنے ان کے کمرے میں جاتا، پھر وہ اسے اپنے کمرے سے ہی رخصت کر دیتے تھے، لیکن اس دن جانے کیا ہوا کہ نیلم جب گھر سے جانے لگی تو دادا غفور اسے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے اور بار بار پریشان نہ ہونے کی تلقین کرتے رہے۔ نیلم، تم بہت خوش قسمت ہو کہ دادا غفور تمہیں گھر کے باہر تک چھوڑنے آئے ہیں، ماموں فرقان نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ بات تو ہے، دادا غفور بھلا کہاں اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، چاہے کوئی آئے کوئی جائے، ریحانہ ممانی نے تائید کی۔ نیچے اتر کر سڑک پر آئے تو فوراً ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ ماموں فرقان نے پہلے اپنے گھر والوں کو عزیز آباد چھوڑا، پھر اسی ٹیکسی میں نیلم کو اس کے گھر گلشن پہنچایا۔ جب وہ گلشن پہنچی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ گیٹ صابرہ نے کھولا، سامنے ماموں فرقان اور نیلم کو پایا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ اس کے خیال کے مطابق واجدہ اور فیاض لاہور جا چکے تھے
اور ان کے ساتھ نیلم بھی چلی گئی تھی۔ نیلم کو ماموں فرقان کے ساتھ گھر کے دروازے پر دیکھا تو حیران ہونا لازمی امر تھا۔ نیلم کو دیکھ کر وہ دروازے پر رکی نہیں۔ اس نے ماموں فرقان کو جلدی سے سلام کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ ماموں فرقان صابرہ کے تعاقب میں اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ نیلم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماموں فرقان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ صابرہ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں، میں ٹھیک ہوں، صابرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ نیلم لاہور کیوں نہیں گئی؟ گئی تھی، ماموں فرقان نے صابرہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گئی تھی تو پھر واپس کیوں آ گئی؟ اسے اپنی ساس یاد آ رہی تھی، اس لیے ایئرپورٹ سے واپس آ گئی۔ ماموں فرقان نے یہ بات کچھ اس طرح کہی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی صابرہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ آ گئی۔ ماموں، سچ بتائیں نا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں اپنا منہ بگاڑ لیا۔ اچھا، ذرا میں مغرب کی نماز پڑھ لوں، پھر آ کر سچ بتاتا ہوں، تم جب تک اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لو۔ یہ کہہ کر ماموں کمرے سے نکل گئے۔ قریبی مسجد میں ماموں فرقان نے نماز پڑھی۔ گھر واپس آئے تو بابر اور اکبر بھی شو روم سے واپس آ چکے تھے۔ راشدہ نیلم کے کمرے میں بیٹھی اس سے محو گفتگو تھی۔ اسے نیلم کے لاہور نہ جانے کی بڑی خوشی تھی۔ وہ اس سے ماموں فرقان اور دادا غفور کے گھروں کا احوال سن رہی تھی۔ اکبر باتھ روم میں منہ دھونے میں مصروف تھا۔ بابر کپڑے تبدیل کر کے ایک کرسی پر بیٹھا چائے کا منتظر تھا۔ صابرہ اپنے کمرے میں تھی اور ابھی مصلے سے اٹھی تھی۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے بابر علی سے علیک سلیک کی، دادا غفور کے گھر جو بیتی تھی وہ سنائی، پھر وہ اٹھ کر صابرہ کے پاس چلے گئے۔ صابرہ کے کمرے میں راشدہ بھی موجود تھی، وہ چائے کا خالی کپ اٹھانے آئی تھی۔ ماموں فرقان بابر علی کے ساتھ چائے پی چکے تھے۔ راشدہ کمرے سے باہر چلی گئی تو ماموں فرقان نے دادا غفور کے گھر کی روداد بیان کی، اسے یہ بتایا کہ وہاں کیا ہوا۔ دادا غفور نے نیلم کو لاہور جانے سے کیوں روکا۔ ماموں فرقان نے صابرہ کو یہ بھی بتایا کہ فیاض اور واجدہ رات کو ان کے گھر پر رہے اور دوسرے دن دوپہر کی فلائٹ سے لاہور گئے۔ صابرہ بڑے صبر سے ماموں فرقان کی زبانی تمام کہانی سنتی رہی۔ ماموں فرقان نے ساری داستان سنا کر صابرہ سے کہا، نیلم کے والدین تو خیر واپس لاہور چلے ہی گئے، اب شاید وہ کبھی واپس نہ آئیں۔ تو نہ آئیں، جائیں بھاڑ میں کون سے ان کے لیے مری جا رہی ہوں۔ صابرہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم ان کے لیے مری نہیں جاؤ گی، کوئٹہ جاؤ گی۔ ماموں فرقان نے اس کے غصے پر کوئی توجہ نہ دی، بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ اوہو ماموں، صابرہ نے زچ ہو کر کہا، آپ تو حد کرتے ہیں۔ میری بات دراصل ادھوری رہ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیاض اور واجدہ تو اب چلے ہی گئے، وہ دونوں صورتیں اب تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ اب ایک صورت گھر میں رہ گئی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نیلم کو معاف کر دو؟ معاف کرنے کو میں اسے کیا کہہ رہی ہوں، اسے کیا کہہ سکتی ہوں؟ صابرہ نے بڑی لا تعلقی سے کہا، اس سے محبت نہیں کر سکتی تو نفرت بھی نہ کرو۔ وہ بہت معصوم اور سیدھی سادی سی لڑکی ہے، وہ پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر اس گھر سے اسے نفرت ملی تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، پاگل ہو جائے گی۔ ارے ماموں، وہ کوئی عذاب وذاب میں مبتلا نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ رچا رکھا ہے اس نے۔ تمہارا خیال ہے کہ اس پر جن کا سایہ نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہی ہے؟ ماموں فرقان نے حیرت سے کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، صابرہ نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ صابرہ، تم بہت بے وقوف ہو، تم کچھ نہیں سمجھتی۔ تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ ماموں فرقان نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ پھر ماموں فرقان نے صابرہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو صابرہ ماموں فرقان کو اس طرح ناراض ہو کر کمرے سے کبھی نہ جانے دیتی، انہیں روک لیتی، لیکن اس وقت اسے نیلم کی طرفداری بالکل پسند نہ آئی۔ ماموں فرقان کی زبانی نیلم کی تعریف اور حمایت میں کلمات سن کر اس کا ذہن سلگ اٹھا تھا، دہن تلخ ہو گیا تھا، اعصاب میں اینٹھن پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ماموں فرقان کو جانے دیا۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر وہ تکیے کا سہارا لے کر نیم دراز ہو گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں اور ان پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ آج سردی خاصی تھی، شام ہوتے ہی سرد ہواؤں کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ صابرہ نے اپنا نرم و ملائم کمبل اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی نظریں چھت کو گھور رہی تھیں اور اس کا دماغ نیلم میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھے بٹھائے گھر میں ایک عذاب پال لیا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنی دور شادی کرنے کی؟ کراچی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ دور کے ڈھول ہمیشہ سہانے ہوتے ہیں، یہاں کی لڑکی ہوتی تو دیکھی بھالی ہوتی، اس طرح کا فریب تو نہ ہوتا۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے پر تھپڑ کی طرح پڑا۔
اس کے سرہانے والی کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا تھا۔ اتنی تیز ہوا آ رہی تھی کہ اس پر پڑا ہوا پردہ اونچا اڑ رہا تھا۔ یہ کھڑکی باہر باغ کی طرف کھلتی تھی۔ صابرہ کان سن کرنے والی ہوا سے بچنے کے لیے تیزی سے اٹھی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کیا اور اسے بولٹ کر دیا۔ کھڑکی بند کر کے اس نے ہیٹر آن کر دیا۔ وہ ہیٹر کا استعمال کبھی کبھی کرتی تھی، لیکن اس وقت اسے کچھ اس طرح سردی محسوس ہوئی تھی کہ وہ ہیٹر آن کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چند ہی سیکنڈوں میں ہیٹر کے تار شعلے کی طرح چمکنے لگے۔ صابرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ ہاتھوں کو گرمی محسوس ہوئی تھی، لیکن جسم میں سردی تیر کی طرح گھس رہی تھی۔ وہ فوراً بیڈ پر آ گئی۔ اس نے جلدی سے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ابھی وہ اچھی طرح کمبل اپنے گرد لپیٹ نہ پائی تھی کہ برف جما دینے والا ایک تیز جھونکا اس کے سر کو لگا۔ کھڑکی کا پٹ پھر کھل گیا تھا اور اس سے اتنی تیز ہوا اندر آ رہی تھی کہ پردہ بھی خاصا اونچا اڑ رہا تھا۔ صابرہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کھڑکی کو اس نے اچھی طرح بند کر کے بولٹ کیا تھا، لیکن وہ اس طرح کھل گئی تھی جیسے بولٹ ہی نہیں تھی۔ صابرہ نے جلدی سے اٹھ کر پھر کھڑکی اچھی طرح بند کی اور چٹخنی چڑھا دی، لیکن ابھی کھڑکی بند کر کے بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ کھڑکی پھر کھل گئی اور اس میں سے یخ بستہ ہوائیں اندر آنے لگیں۔ اب کچھ صابرہ کو خوف محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کھڑکی کی چٹخنی چڑھائے جانے کے باوجود کیونکہ کھل رہی تھی، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اب صابرہ نے کھڑکی بند نہ کی، وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل میں اپنا منہ بھی چھپا لیا۔ کھڑکی سے ہوا اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ صابرہ کو کمبل کے اوپر اپنے سر پر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم میں کپ کپاہٹ ہونے لگی۔ اس کالے بلے نے جو کھڑکی کے نیچے بیٹھا تھا کھڑکی پر چھلانگ لگائی اور جالی دار گرل کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکل کر فرش پر چھلانگ لگائی اور بیڈ کے نیچے چلا گیا۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ سا ہوا۔ کھڑکی اپنے آپ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے صابرہ کا دل لرز اٹھا۔ اس نے ہمت کر کے کمبل سے اپنا منہ نکالا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اب کھڑکی اس طرح بند تھی جیسے کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ صابرہ نے اٹھ کر اسے ایک مرتبہ پھر بولٹ کرنا چاہا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ کھڑکی کی چٹخنی چڑی ہوئی تھی۔ اب اسے اپنی صحیح الدماغی پر شک ہونے لگا۔ کھڑکی کا چٹخنی بند ہونے کے باوجود بار بار کھلنا اور پھر کھلی کھڑکی کا بند ہو جانا اور چٹخنی بھی بند ہو جانا، اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی بھیانک خواب۔ وہ اپنے دماغ کو جھٹک کر پھر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے برابر کوئی لیٹا ہے۔ صابرہ نے فوراً اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور مڑ کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اسے اس احمقانہ خیال پر ندامت ہوئی۔ پھر وہ آرام سے لیٹ گئی۔ اس مرتبہ اس نے اپنا منہ کمبل سے نہ ڈھکا، کمبل صرف گردن تک لے لیا۔ پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کے برابر کوئی لیٹا ہے۔ اب اس احساس میں یہ اضافہ ہوا کہ برابر لیٹنے والا کوئی کفن پوش ہے، جیسے کفن پوش لاش۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیڈ پر چاروں طرف دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے کمرے کے چاروں کونوں پر نظر ڈالی، کمرے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ وہ اپنے وہم پر اندر ہی اندر مسکرائی۔ اس نے لاہول پڑھی اور پھر کمبل اوڑھ لیا۔ کمبل اوڑھ کر لیٹتے ہی وہ احساس پھر جاگ اٹھا جیسے کوئی کفن اوڑھے اس کے برابر لیٹا ہو۔ اب اسے کھڑ کھڑ کی آواز بھی سنائی دی جیسے کسی نے کروٹ لی ہو۔ یہ کھڑکھڑاہٹ بالکل کورے لٹھے جیسی تھی۔ اس کے برابر جو کوئی بھی تھا وہ کفن پوش ضرور تھا، لیکن مردہ نہیں تھا۔ اس احساس نے اس کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھنے لگی، لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ کفن پوش شخص اس کے اوپر سوار ہو گیا ہو، اس کا گلا دبا رہا ہو۔ صابرہ نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ وہ ایسی سخت سردی میں پسینے پسینے ہو گئی تھی، دل بڑے زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ احساس کہ کوئی کفن پوش شخص اس کے اوپر سوار ہو کر گلا دبا رہا ہے بس چند لمحوں رہا، لیکن یہ چند لمحات اس پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ وہ ایک ہولناک تجربے سے گزر گئی۔ اس کی ساری بہادری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ اس تیزی میں وہ اپنے چپل پہننا بھی بھول گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو اسے راشدہ مل گئی۔ راشدہ نے اپنی ماں کے ہوش اڑے ہوئے دیکھے تو اس کے اپنے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، امی، امی کیا ہوا؟ تیرے ابو کہاں ہیں؟ صابرہ نے لمبے لمبے سانس لے کر کہا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں ہے، راشدہ نے بتایا۔ پھر اس کی نظر ماں کے پیروں پر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی
کہ صابرہ کے پیر میں بھی چپل نہیں تھی۔ صابرہ ان عورتوں میں سے تھی جو فرش پر ننگے پاؤں پاؤں رکھنا کسی گناہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ امی، آپ کے چپل کہاں ہیں؟ راشدہ نے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہیں، میں ذرا تیرے ابو سے بات کر لوں، صابرہ نے بتایا۔ میں آپ کے چپل لے آؤں؟ راشدہ نے پوچھا۔ نہ نہ، تم میرے کمرے میں نہ جانا، صابرہ یہ کہتی ہوئی لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ راشدہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ صابرہ پر ایسی کیا افتاد پڑی کہ وہ چپل پہنے بغیر کمرے سے نکل آئی اور اب اسے بھی کمرے میں جانے سے منع کر گئی تھی۔ راشدہ کو ویسے ہی خاصا ڈر لگتا تھا اور جب سے شادی ہوئی تھی تب سے تو ڈرانے والے واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود کمرے میں نہ گئی، اس نے نیلم کے کمرے کا رخ کیا۔